کل رات کو میڈیا میں یہ بات چلی شکیل صاحب جو ہمارے وزیر ہیں CNW کے وزیر، ان کے استعفے کے حوالے سے. اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ شکیل صاحب جو ہیں ہمارے بہت ہی پرانے قربانی دینے والے، قید و بند کی سہولتیں کاٹنے والے، جیلوں میں آزمائش سے گزرنے والے کارکن ہیں، ممبر ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ ان کو صوبائی اسمبلی کا ممبر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ہی وہ منتخب ہوئے، CNW کے منسٹر بنے. کچھ ایشوز کی وجہ سے انہوں نے کل استعفیٰ دیا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، جس میں شاہ فرمان صاحب سابق گورنر اور قاضی انور صاحب جو سینئر قانون دان ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. ان لوگوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی بھی کرپشن کا اگر کوئی الزام آتا ہے، کوئی بات سامنے آتی ہے، تو وہ کمیٹی جو ان 2 افراد پر مشتمل ہے وہ رابطہ کرے گی اور وہ مشاورت کرے گی اور سہولت کاری کرے گی ہمارے احتساب کے اسپیشل اسسٹنٹ جناب بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کے ساتھ. اور چونکہ وہ احتساب کے محکمے کو وہی دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا شعبہ ہے، تو اس طرح کی تمام الزامات کی یا الزامات سے کے علاوہ اگر ایون قیاس آرائیاں بھی ہوں، عموماً ہم گپ شپ میں بھی بہت سے باتیں کرتے ہیں جو الزامات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ثبوت ہوتا کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا 9 مئی کا واقعہ، یہ بھی اس کو میں الزام کے سٹیٹس سے بھی نیچے ہی کہوں گا کیونکہ ثبوت نہیں ہے. تو اس طرح کے بھی کئی کیسز آتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام کیسز کو یہ کمیٹی دیکھے گی اور وہ سہولت دے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی احتساب کے محکمے کو، عباسی صاحب کو، کہ وہ تحقیقات کریں اور اگر کوئی گلٹی ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی کارروائی وہ ریکمینڈ کریں گے وہ کریں. تو یہ کیس بھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا تھا. اس نے کمیٹی نے اس پر تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے مختلف قسم کی میٹنگز کی، مشاورت ہوئی، اور تمام جو لوگ تھے ان کو بیان ریکارڈ کرنے کا بھی موقع دیا گیا. وہ آئے، انہوں نے بیانات بھی ریکارڈ کیے، زبانی بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے اور تحریری بیانات بھی ریکارڈ ان سے لیے گئے. اور اس کی روشنی میں کمیٹی نے ایک ریکمنڈیشن دی وزیر اعلیٰ کو. کمیٹی کے پاس ریکمنڈیشن دینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ ان کا رول نہیں، مینڈیٹ نہیں ہے. تو اس رپورٹ کی روشنی میں کل وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ کارروائی کرتے ہوئے ڈی نوٹیفیکیشن کی جو سمری ہے، رپورٹ ہے، وہ گورنر کو بھجوائی. کیونکہ طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر کسی منسٹر کو ہٹانا ہو تو اگر وہ خود استعفیٰ نہیں دیتا تو ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس جاتا ہے، وہ سمری جاتی ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے گورنر کو. تو وہ کل بھیجی گئی رات کو. پھر میڈیا میں یہ بات آئی، سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کے میڈیا کے بھی سکرینز پر یہ بات آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ سچویشن ہے. ان کا استعفیٰ بعد میں آیا، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کے لیے سمری جا چکی تھی. رات کو انہوں نے استعفیٰ دیا. بہرحال یہ ہمارا استعفیٰ دیا یا ڈی نوٹیفائی ہوں گے، اب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے تو ڈی نوٹیفیکیشن تو ڈیفنکٹ ہو گئی. لیکن یہ ایک ایشو ہے جس کی بعد میں اگر کمیٹی مناسب سمجھے گی، کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اس لیے میں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو عباسی صاحب اور کمیٹی کے دیگر ممبران جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں. اگر مطلب اگین میں ان پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ ان کی مرضی ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں گے یا جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ شاید شیئر کرنا چاہیں تو وہ شیئر کر لیں گے. لیکن بہرحال اس حد تک میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کا پروسیس تھا اور اس پروسیس کے نتیجے میں یہ بات آئی ہے. اور خان صاحب نے یہ بات تمام ملاقات کرنے والوں سے بھی کی ہے، PTI کے رہنماؤں سے بھی اور ذاتی طور پر مجھ سے بھی کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا اگر کسی بھی وزیر پر، کسی بھی سرکاری اہلکار پر، پارٹی کے عہدیدار پر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے یا مس مینجمنٹ کا الزام لگتا ہے تو اس کے حوالے سے تمام شکایات بجائے اس کے کہ آپس میں کربنگ ہو، پارٹی کے ممبران آپس میں کربنگ کریں، اس کمیٹی کے سامنے لائے جائیں. کمیٹی ان کو پروب کرے گی، تفتیش کرے گی اور جو بھی حقائق ہوں گے، جو بھی کمیٹی کے سامنے شواہد ہوں گے، ان کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کر کے تھرو بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب
اسپیشل اسسٹنٹ برائے احتساب اور کرپشن ان کو دی جائے گی اور وہ وزیر اعلیٰ کو سبمٹ کریں گے اور پھر آگے جو بھی قانونی اور لیگل ایکشن ہوگا وہ لیا جائے گا. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. آئندہ کسی اور کے بارے میں بھی پرابلم آئے گی، بات آئے گی، میرے بارے میں بھی آئے گی، کسی بھی پارٹی عہدیدار کے بارے میں آئے گی یا کسی وزیر کے سرکاری عہدیدار کے بارے میں آئے گی، تو یہ ہم نے طریقہ کار کیا. اور اس کے پیچھے جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکن ہیں، ہمارے ممبرز ہیں. ہم اپنے کارکنان کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی اس حد تک یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھ کر کوئی آئسولیٹ نہیں ہو گئے، ہم نے کسی کا کمرے کا دروازہ بند نہیں کر دیا، بلکہ ہمارے دروازے آج بھی عوام کے لیے کھلے ہیں اور عوام کو نمائندگی دینے کے لیے اور عوام کے ساتھ ایک انٹرفیس کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ پارٹی کی کمیٹی ہے، یہ دونوں پارٹی کے سینئر ترین عہدیدار ہیں، ان کو بھی شکایت کی جا سکتی ہے اور براہ راست حکومت کو بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کیسز جو ہیں ہم جہاں پر پارٹی کے لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی تو یہ کمیٹی ضرور اس میں حصہ لے گی اور مشاورت بھی کرے گی اور سہولت کاری بھی کرے گی حکومت کی، تاکہ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک نیوٹرل انداز میں، غیر متعصب انداز میں تفتیش کر کے بات آگے لائی جائے.